الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وآلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد محرم الحرام کی آج غالباً 4 تاریخ ہے 2021 اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور بے شمار واقعات اس مہینے کے اندر وقوع پذیر ہوئے۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر عند اللہ 12 شہرن فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ اربعۃ اس میں 4 مہینے ہیں حرمت والے، 3 اکٹھے ہیں اور 1 مہینہ ماہ رمضان اور شعبان المعظم سے پہلے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام اور رجب المرجب۔ محرم جو ہے اس کی 10 تاریخ اسے عاشوراء کا دن کہتے ہیں اور اسی 10 محرم الحرام عاشوراء کے دن جمعہ کا دن ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ اور یہی وہ دن ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملی، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے میں مقبول ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے رب ہم کلام ہوا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن سب سے اہم اس امت کے لیے جو بہت بڑا حقانیت کا پیغام رحمت ہے اور درس حسین ہے، وہ امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات والا صفات ہے کہ جنہوں نے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو اپنے نانا کے دین کی خاطر 82 نفوس مقدسہ کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں آئے تھے اور بہت سارے جان ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر امام علی مقام کے غلام ہونے کی خاطر اپنی جانیں قربان کی اور جام شہادت نوش کیا، اور حضرت امام علی مقام آپ نے بھی اپنے بھانجے بھتیجے بھائی اور شہزادوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کی۔ 10 محرم الحرام ان لوگوں کی یاد دلاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تذکرہ ایمان کی وسیلے سے ہماری دنیا و آخرت اچھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور اہل بیت کی سچی محبت اور پکی غلامی عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرتے ہیں اپنی فانی زندگی کو باقی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور عارضی زندگی حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کی خاطر قربان کرتے ہیں اور دین اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں اور قربان ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ زندگی عطا فرمائی ہے، وہ انعام و کرام کی بارش عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ برزخی زندگی عطا فرمائی ہے جو کہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے اور وہ پردے میں ہیں، اور ہاں رب جسے چاہے حجابات اٹھا کے دکھا دے تو وہ ان کی زندگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا میں نے اہل بدر کے شہداء کی روحوں کو دیکھا، جنت کے اندر پرندوں کے قالب میں ان کی روحیں ڈال دی گئیں اور انہیں جنت کے درختوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا، لہٰذا وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کے اوپر جاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے وہ سرشار ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نعمتیں اور وہ انعامات عطا کیے۔ تو دیکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، تو زبان سے انہیں مردہ کہنا منع کیا گیا۔ اگر اس آیہ مبارکہ کی تشریح میں کروں تو گھنٹوں گزر جائیں، ہر مفسر قرآن نے اس کی تشریح کی ہے، لیکن وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصر اور موٹی موٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد قدر حسن و جمال، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغام حضور کی امت کے لیے دیا اور ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کہنے کا تو معاملہ دور کا ہے، لیکن فرمایا کہ کسی کے دل میں خیال تو آ سکتا تھا، سوچ اور فکر تو دماغ میں آ سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ بھی بند کر دیا، سوچوں کا دروازہ بھی بند کر دیا اور فرما دیا
کہ کہنے کا تعلق تو دور کی بات ہے، بلکہ اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ تصور بھی نہ لانا، یہ شیطانی خیالات جو انسان کے اوپر وارد ہوتے ہیں، فرمایا ان خیالات کو بھی اپنے دل و دماغ میں آنے نہ دینا، بلکہ گمان بھی نہ کرنا مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں، عند ربہم یرزقون، ایسے رزق دیے جاتے ہیں کہ تمہیں تو ان رزقوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا انعامات کیے ہیں۔ اور فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو انہیں عطا کیا ہے وہ اس کے اوپر بڑے ہی خوش ہیں، اور کہتے ہیں مولا ہمارے بعد والوں کو بھی اس بات کی خبر دے دے کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، دین اسلام کے اوپر اگر سخت وقت آ جائے اور امتحان کا وقت آ جائے تو مجاہد اسلام بن کر، اسلام کے سچے جان نثار بن کر اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرنا، بلکہ اس جان کو اسلام اور دین کی خاطر قربان کر دینا۔ اور شہادت بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا انعام ہے، جسے اللہ چاہے اس سے نوازے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ تو شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں جلیل القدر صحابہ کرام، بڑے بڑے حضرات شہادت کی تمنا و آرزو کرتے رہے، بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی آرزو کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں چاہتا ہوں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، ثم اقتل، تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، یا اللہ پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، بار بار تیری راہ میں جام شہادت نوش کروں۔ لیکن اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کو لوگوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو کوئی آپ کو شہید ظاہراً نہ کر سکا، لیکن تمنا و آرزو اللہ تعالیٰ کے حبیب کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ اور اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پچھلے جمعے ذکر پاک ہوا، وہ اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتک فی بلد رسولک، یا اللہ تیری راہ میں میری آرزو تمنا ہے، تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور موت جو بھی مجھے شہادت کی نصیب ہو تیرے حبیب کے شہر میں آ جائے، تیرے نبی کے شہر میں مجھے شہادت کی موت آئے۔ تو وہ ان نے جو دعا مانگی اللہ نے قبول کر لی۔ تو مسجد نبوی کے اندر، محراب نبوی کے اندر، مصلی رسول کے اوپر نماز پڑھاتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا، اور یوں آپ کی تمنا و آرزو پوری ہوئی، اور آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن محاصرہ کیا بلوائیوں نے، اور پانی بند کر دیا گیا،
اور بڑی بے دردی سے آپ کو شہید کر دیا گیا، لہٰذا آپ بھی شہادت کے رتبے پہ فیض یاب ہوئے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے تخت کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنی رہائش کوفہ میں کر لی تھی، اور کوفہ کے اندر بیٹھ کر آپ عرب کے علاقوں پہ حکومت کرتے اور خلافت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کیا۔ مسجد کوفہ جامع مسجد کے اندر حالت نماز میں فجر کے وقت ابو لولو فیروز ظالم نے آپ کو، عبد الرحمن ابن ملجم المرادی نے آپ کو شہید کیا، تو پتہ چلا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس انعام اور نعمت سے سرفراز کیے گئے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، ایک تو بات یہ ہے کہ شہادت جو ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شہادت کیا ہے؟ انعام خدا بندی ہے۔ تو انعام ملنے کے اوپر کوئی روتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی واویلا کرتا ہے؟ انعام ملنے پہ تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انعام۔ اور اللہ تعالیٰ کیا انعام کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر؟ قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کس کے اوپر ہے؟ فرمایا نبیوں کے اوپر ہے، صدیقین کے اوپر ہے، شہداء کے اوپر ہے، اور صالحین کے اوپر ہے۔ تو یہ چار گروہ ہیں، چار گروہ ہیں۔ ایک مقام نبوت ہے، ایک مقام صدیقیت ہے، ایک مقام شہادت ہے، ایک مقام صالحیت ہے۔ تو چار گروہ ہیں جو اللہ کے انعامی یافتہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے پیارے دوست ہیں، کتنے اچھے مددگار ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انعام ملنے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے اسے انعام دیا ہے۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا، اللہ فرمائے گا اے جنتیو بتاؤ تمہیں کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ عرض کریں گے مولا ہمیں کوئی کمی نہیں، کیونکہ جنت میں ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں کھجوریں ہوں گی، انار ہوں گے، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی، خیمے لگے ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہر بہ رہی ہے، دودھ کی نہر بہ رہی ہے۔ فرمایا بے کوثر کے جام نبی پاک اپنی امت کو قیامت کے دن پہ لائیں گے، اور وہاں بھی کوثر کے جام، اور خود اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، وہ جنتی تکیے لگے ہوئے نور کے بیٹھے ہوں گے، جنت کی جس نعمت کی خواہش تمنا و آرزو کریں گے ان کے سامنے موجود ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، دنیا میں دوبارہ بھیج دیں۔ وہ کہیں گے مولا، اور اللہ فرمائے گا میں اس طرح نہیں بھیجوں گا جیسے بادشاہوں کی زندگی ہوتی ہے، تمہیں بادشاہ بنا کے دوبارہ میں دنیا میں بھیج دوں اگر تم چاہو، اور کوئی تکلیف اور مصیبت نہ ہو۔ وہ کہیں گے مولا ہم اب جنت سے جانا نہیں چاہتے، یہاں ساری نعمتیں موجود ہیں، ہر چیز مل رہی ہے، تو دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، اور سختیوں کی اماجگاہ ہے، تو وہ جانا گوارا نہیں کریں گے۔ ایک شہید ہوگا، حضور فرماتے ہیں شہداء سے جب رب ہم کلام کرے گا
کہ اے شہداء، اے شہیدوں، کیا تم دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کیا میری جنت کے اندر کوئی تمہیں لطف آیا، کوئی مزہ آیا؟ کہا مولا ہمیں جنت میں وہ لطف و مزہ نہیں آیا جو دنیا میں آیا تھا، ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا کیوں تم دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ یا اللہ ہم اس لیے جانا چاہتے ہیں جب جذبہ شہادت سے سرشار ہو کے تیرے نام کے اوپر تیرے اسلام کی بقا کی خاطر ہم میدان میں گئے اور ہم جذبہ شہادت لے کے گئے، ادھر سے کافروں سے ہمارا آمنا سامنا ہوا، کافروں کی طرف سے تیر آ کے ہمیں لگے، تلواروں کے وار لگے، نیزے ہمارے جسموں میں پیوست ہوئے۔ مولا جب ظالموں نے وار جو کیے ہمارے جسموں کے اوپر، اس وقت جو ہمیں لطف آیا، کیف آیا، سرور آیا، اس وقت جو ہمیں مزہ آیا وہ تیری جنت میں موجود نہیں۔ ہم چاہتے ہیں مولا ہمیں دنیا میں بھیج دے، تیری راہ میں قتل کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، ثم قتل ثم ہویا، پھر زندہ کیے جائیں پھر قتل کیے جائیں، بار بار یوں ہوتا رہے۔ اور فرمایا کہ جب شہید، ایک روایت یہ بھی ہے، جب شہید اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، وہ شہداء جس بات کے متلاشی ہیں، جس چیز کے متقاضی ہیں، تقاضا کر رہے، اصل بات وہ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب شہید شہادت پاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں بازو کٹا، سینے پہ تلوار یا تیر لگا اور انہیں تکلیف ہوگی۔ آپ کا اگر جسم کاٹا جائے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے تو آپ چیخ اٹھتے ہیں، بات ایسے بھی ہے۔ تو جب جسم کاٹا جائے تو پھر زیادہ تکلیف ہونی چاہیے۔ تو یہ ہماری اور تمہاری بات ہے، لیکن شہداء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا جب ان کو جسم پہ تیر و تلوار لگتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں جس طرح کسی کو کوئی چیونٹی کاٹتی ہے نا، اس طرح ہلکی سی انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ورنہ انہیں کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے پر اللہ تعالیٰ انہیں ان تکلیفوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں جب شہید اللہ تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، تلوار کا وار ہوتا ہے، اس کا جسم کٹتا ہے، اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کرتی ہے، تو جیسے ہی وہ جام شہادت نوش کرتا ہے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں، فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ جام شہادت نوش کرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ ابھی خون کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سوائے حقوق العباد اور سوائے قرض کے شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ جان دینا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی امت میں بہت سارے شہداء ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور جلیل القدر حضرات تمنا و آرزو کرتے رہے، لیکن امام علی مقام کی شہادت وہ دردناک شہادت ہے کہ اولین اور آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ شہزادہ، نبی پاک کا یہ نواسہ حضرت امام علی مقام، جن کی شہادت کی خبر پیدا ہوتے ہی مشہور ہو گئی تھی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت کی عمر 1.5 سال تھی، ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اور نبی پاک فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر مجھے خبر دی
کہ آپ کا یہ شہزادہ، آپ کا یہ نواسہ میدان کربلا میں شہید ہوگا۔ بلکہ ایک اور فرشتے کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی آیا اور اس نے میدان کربلا کی مٹی لا کے دی اور نبی پاک کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے وہ مٹی جو ہے وہ ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا جس دن میرا نواسہ کربلا میں شہید ہوگا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ تو حضرت ام سلمہ کے پاس وہ مٹی محفوظ تھی۔ اور جب آپ کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو جی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جام شہادت نوش کر گئے، لیکن آپ روتے کیوں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھو، رونے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام غزوہ بدر میں جب گئے تو ان کی لڑائی کن سے ہوئی تھی؟ کن سے ہوئی تھی لڑائی؟ کافروں سے۔ غزوہ خندق میں جب لڑائی ہوئی صحابہ کرام نے خندق کھودی تو لڑائی کن سے تھی؟ کافروں سے۔ خیبر میں لڑائی ہوئی تو مقابلہ کن سے تھا؟ کافروں پہ تھا۔ صحابہ کرام کافروں سے برسر میدان مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت نوش کرتے رہے، لیکن امام علی مقام کی لڑائی کن سے ہوئی؟ ان لوگوں سے ہوئی جو نبی پاک کا کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے امتی کہلاتے تھے، جنہیں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا۔ تو اس لیے واقعات سنتے ہیں ان ظالموں نے پانی بھی بند کیا اور 3 دن کے پیاسے رہے اپنے رفقا کے ساتھ، اور محاصرہ کر لیا گیا، بڑی بے